اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ یہ نصیب ہمارے جو ہیں وہ تو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، تقدیر جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہمارا کوئی زور تو ہے نہیں۔ اب اگر ہم سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت سوال آتا ہے، اور ماشاءاللہ میں نے اپنے گروپ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے تیار کیا ہے، اور ان کو اس کی نالج الحمدللہ حاصل ہے۔ اب جو کہ نئے گروپ ممبرز آئے ہیں تو وہ بھی اس بات سے استفادہ حاصل کریں کہ اصل میں تقدیر نصیب ہے کیا، ہمارے پاس اس کا کتنا حق ہے، اور وہ جو لکھ دی گئی ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، تقدیر جو ہے وہ 50,000 سال پہلے ہماری لکھ دی گئی، اس دنیا میں آنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ہماری روحیں جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو اسی وقت ہماری جو ہے ساری تقدیر وغیرہ یہ سب کچھ لکھی جا چکی۔ پھر ہماری روحوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے پورا معاملہ، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور پھر ہمیں وہ جو میموری ہے وہ بھلا دی گئی۔ پھر ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا، اور پھر ہم ایک بچے تھے، اس وقت بھی ہمیں کچھ یاد نہیں، اور پھر ہم جب عقل اور ہوش لیتے ہیں تو ہم اس دنیا میں پھر اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد عقل اور ہوش لیتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ سب چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ وہ کب یاد ہوتی ہیں؟ جب ہم پھر ہمیں یہ چیزیں کہ تقدیر کیا ہے، کب ہم نے اللہ سے جو ہے وہ اعتقاد لیا تھا، ساری باتیں پھر ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ نالج ہمیں نہیں پتہ چلتی، اسی لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنے سوالوں کے جواب قرآن سے لینا ضروری ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا تھے، کب ہماری تقدیر لکھی گئی، ہمارے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے، اور اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو وہ کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تقدیر کو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے آ گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو تخلیق کیا تو روح کو تخلیق کر کے اللہ کے علم میں وہ سب کچھ آ گیا جو کہ آپ نے اور میں نے اس دنیا میں آ کے کرنا تھا۔ مثال کے طور پر، میں یا آپ دنیا میں ابھی ہماری روح اللہ نے تخلیق کی ہے، اب اللہ نے اس روح کو دیکھ کر اللہ کو علم حاصل ہو گیا، سارا علم حاصل ہے آلریڈی، کہ یہ جو بندہ ہے یہ دنیا میں جا کر، جیسے عدنان ہے، عدنان جب دنیا میں جائے گا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا، تو یہ میٹرک کرنے کے بعد کامرس لے گا، سائنس لے گا، کون سا سبجیکٹ لے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے علم کو پہلے سے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی تقدیر میں لکھا کہ عدنان جب میٹرک پاس کرے گا تو اس کے بعد یہ سائنس لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا تقدیر میں کہ عدنان سائنس لے گا۔ اب عدنان، آپ نے اپنی تقدیر تو نہیں پڑھی جا کے، آپ نے تقدیر پڑھ کر تو سائنس نہیں لی، آپ نے بائی چوائس، اپنے بائی چوائس آپ نے سائنس لی، لیکن اللہ کو پہلے سے پتا ہے تو اللہ نے وہ لکھ دیا عدنان لے گا سائنس، یہ کامرس نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح عدنان نے جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کاروبار میں عدنان نے وہ کپڑے کا کاروبار کرنا ہے یا پھر کوئی ریسٹورنٹ کھولنا ہے۔ اب عدنان جب ہوا 30 سال کا تو عدنان نے اب سوچا کہ اب میں کیا کروں، ریسٹورنٹ کھولوں یا کپڑے کا کاروبار کروں؟ تو عدنان نے سوچ سمجھ کے اور جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ عدنان نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں ریسٹورنٹ کھولوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ، ابھی عدنان کی روح ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا عدنان کی روح کے تقدیر میں کہ عدنان 30 سال میں آ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ریسٹورنٹ کھولے گا۔ لیکن عدنان جب 30 سال کا دنیا میں ہوا تو عدنان نے اپنی تقدیر پڑھ کے ریسٹورنٹ نہیں کھولا، عدنان نے بائی چوائس اپنا جو ہے وہ ریسٹورنٹ کھولا۔ تو یہ ہے تقدیر، جو انسان پہلے سے کرنے والا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اسے کہتے ہیں تقدیر، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ اب ایک حدیث آتی ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، تو اصل میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، تقدیر تو
50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے. لیکن کیا کہ وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا پریشان ہوگا اپنے اس گناہ کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے اس پر وبال ہوگا، اور پھر یہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دے گا. ٹھیک ہے، یہ توبہ کرے گا اور پھر دعا کرے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا. اب وہ دعا اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہ بھی لکھا کہ میں قبول کروں گا یا نہیں کروں گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو جب وہ قبول کر لیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی وہ دعا نے تقدیر بدل دی. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا لکھ اور پھر قلم نے تو لکھ دیا کہ یہ مسئلے میں عدنان گرفتار ہوگا. لیکن اب عدنان نے دنیا میں آ کے 50,000 سال کے بعد جو ہے وہ جب بھی جس صدی میں بھی پیدا ہوا، اب عدنان نے دعا کی تو اب ایسا تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہے گا کہ اب یہ مٹاؤ کیونکہ اب اس نے دعا کر لی ہے تو اب اس کی جگہ کچھ اور لکھ دو. نہیں، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ یہاں دعا کرے گا، پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ قبول کیا نہیں کیا. یعنی کہ اللہ نہیں لکھے گا، اللہ نے قلم کو کہا، حکم دیا کہ لکھ، کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. فرشتوں کو بھی پیدا نہیں کیا، کوئی چیز نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، ان کا عرش تھا. اور اب پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ کیا پیدا کیا؟ قلم. قلم کو کہا پیدا کر کے لکھ. قلم نے کہا اللہ حکم دیں. اللہ نے پھر حکم دیا کہ فرشتے ہوں گے اور جنات ہوں گے، انسان ہوں گے، جانور ہوں گے، پھر ان سب کی تقدیریں، ایک ایک بندے کی تقدیر، سارا کچھ، یہ سب کچھ لکھا قلم نے. اور جیسے ہی جنت جہنم تک کون کون جائے گا وہ لکھ کر قلم ہو گیا خشک آٹومیٹکلی. اللہ کے حکم کے مطابق قلم نے اتنا لکھا جتنا اللہ لکھوانا چاہتا تھا، جو ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھا اور قلم ہو گیا خشک اور پھر رکھ دیا گیا. اور یہ تقدیر لوح محفوظ میں جو ہے، جس کا ذکر میں نے کل کیا کہ لوح محفوظ ایک بہت بڑی تختی ہے، اس کو آپ بہت بڑا رجسٹر سمجھ لیں، اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی کتاب کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. اس میں سب کی تقدیریں بھی موجود ہیں اور قرآن کریم بھی لوح محفوظ سے ہی نازل ہوا. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جانتا ہے. جو اللہ نے لکھ دیا کہ جو ہے عدنان وہ ریسٹورنٹ کھولے گا. اب عدنان نے اپنی تقدیر نہیں پڑھی، عدنان نے بائی چوائس ریسٹورنٹ کھولا. اللہ نے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اب ایک شخص قتل کرتا ہے کسی بے گناہ انسان کا اور وہ اس کا کیس چلتا ہے. اب وہ جج کو کہتا ہے کہ جج صاحب میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں نے تو قتل کیا کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو میں نے کر دیا. تو جج اس کو کیا چھوڑ دے گا؟ سزائے موت معاف کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایون شریعت بھی معاف نہیں کرے گی. قرآن میں بھی ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، اور قتل کا بدلہ قتل، قصاص جس کا حکم ہے قرآن میں. تو شریعت بھی نہیں بدلے گی اس بات کو. تو ایون دنیا میں جج بھی آپ کی اس بات کو اللاجیکل کہے گا اور کہے گا کہ بچو تقدیر میں لکھا تھا تو اپنی تقدیر پڑھ کر آیا تھا. اس لیے اب ایک شخص شراب پیتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں وہ شراب سے باز نہیں آتا، اور وہ کہتا ہے یار میری تو تقدیر میں ہی شراب پینا لکھا ہوا ہے تو میں تو پیوں گا. تو بھئی وہ آپ ریموٹ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے نا کہ آپ شراب پئیں یا نہ پئیں. آپ کیوں پی رہے ہیں؟ آپ نے تقدیر تو نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسی کوئی چیز لکھے گا؟ ہاں، اگر آپ پی رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ شراب پیے گا، یہ شخص شراب پیے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب پیے گا، وہ لازم ہو گیا اس پہ. نہیں، اس کو بائی چوائس اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اسی لیے قرآن بھیجا، اپنے پیغمبر در پہ در بھیجے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اس لیے تقدیر میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے کہ عدنان جو ہے وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے؟ مسلم فیملی میں عدنان کے والدین جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے. اچھا، عدنان جو ہے وہ اتنے بھائیوں کا بھائی ہوگا، اتنی بہنوں کا بھائی ہوگا. اچھا، عدنان جو ہے وہ اتنا رزق کھائے گا. عدنان فلاں سرزمین میں پیدا ہوگا اور فلاں سرزمین میں فوت ہوگا. اور عدنان
نیک امال کرے گا یا برے امال کرے گا؟ عدنان کس زرزمین میں فوت ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کر کے لکھ دیا، جس میں آپ کو کوئی اور مجھے کوئی اس میں چوائس حاصل نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور باقی چیزیں جب ہم آ گئے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، تو اب ہمارا جو نیکی کی طرف جانا یا برائی کی طرف جانا، یہ اللہ نے کو پہلے معلوم ہے۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ سٹیمپ ماں کے پیٹ میں لگتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ حدیث میں آپ کو انشاءاللہ میں نے پہلے بھی گروپ میں شیئر کی تھی، بخاری کی یا مسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری کی ہے۔ تو ماں کے سٹیمپ میں، ماں کے پیٹ میں یہ سٹیمپ تک لگ جاتی ہے کہ یہ بچہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، نیک عمل کرے گا یا بد عمل کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آپ کو اس نے بنایا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا کرنے والے ہو، میں کیا کرنے والی ہوں، لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کیا کرنا تھا۔ آپ کو قرآن اسی لیے بھیجا، اتنے سارے 1,24,000 پیغمبر، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے کئی بڑھ کر قرآن کی ایک آیت ہے اس کے جواب میں کہ ہم نے کوئی ایسی قوم اور کوئی ایسا ہم نے علاقہ نہیں چھوڑا جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا یعنی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر اسی لیے بھیجے کہ وہ جائیں اور ہر ایرا، ہر دور کے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں، تاکہ وہ برائیوں سے بچیں اور اپنی تقدیر خود بنائیں۔ اب آپ کو اپنی تقدیر جو بائی چوائس اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں وہ آپ نے خود کرنی ہے۔ آپ نے جہنم سے بچنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جنت میں جائیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بائی فورس کسی کو یہ نہیں کہا۔ اب مسلمان نام نہاد مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ٹانگ توڑ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا کھانا بند کر دیتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ اب جو ہے ہندو بھگوانوں کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بند کر دیتا ہے؟ مسلمان اسی طرح شرک اور بدعت کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کھانا بند کر دیتا ہے؟ نہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ حج نہیں کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی سزا دیتا ہے؟ نہیں۔ اللہ ان کی رسی اور ڈھیلی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی تقدیر میں، ان کے اعمال کے وہ کیا کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ یہ کریں، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ یہ تقدیر آپ سمجھ لیں کہ یہ اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کی فوٹو کاپی ہم یہاں پر کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی ایکسکیوز نہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا۔ آپ کو میں اس کی ایک مین پوائنٹ بتاتی ہوں، کلائمیکس والا پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ کو تو جب عدنان کو اللہ نے بنایا، مجھے عائشہ کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے عدنان کے سارے اعمال دیکھ کے عدنان کا اینڈ میں یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا کہ عدنان جنتی ہے یا جہنمی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میرا عائشہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے جب عائشہ کو روح بنائی، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں، وہ بھی لکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو ہماری لاجک کے مطابق یہ کرنا چاہیے نا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسی وقت ہمیں دنیا میں نہ بھیجتا، بلکہ وہیں سے اٹھا کے فرض کریں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ عائشہ کے لیے لکھا ہوا جہنم، تو اللہ تعالیٰ عائشہ کو سیدھا جہنم میں ڈال دے، ٹھیک ہے؟ اور عدنان کے لیے لکھا ہوا ہے جنت، دنیا میں نہیں بھیجا ہم دونوں کو، اور عدنان کو ڈال دے جنت میں، اعمال دیکھ کے خالی، ٹھیک ہے؟ روح کو اوپر ہی علم ہے نا، اللہ کو علم سے اللہ تعالیٰ نے پتہ لگا لیا، پتہ چل گیا، اللہ کو پتہ ہے آلریڈی، لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے عدنان کو ڈال دیا جنت میں اور عائشہ کو ڈال دیا جہنم میں۔ اب عدنان تو بہت خوش ہیں جنت میں، ٹھیک ہے، لیکن عائشہ بڑی پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے جو مجھے جہنم میں ڈال دیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں نے تو علم سے دیکھ لیا تم نے کیا کرنا تھا، لیکن میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو انصاف نہیں ہے، میں تو اس کی گواہ ہونی چاہیے نا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس گواہی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جنت، جن کی جنت لکھی ہوئی ہے ان کو اللہ پہلے ہی جنت میں ڈال دیتا۔ جہنم میں جانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو یہ اس لیے دنیا میں بھیجا کہ تم خود دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کچھ لوگ اپنا جو ہے گناہوں کا منبع تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے جو ہے وہ
अच्छाइयों का मंबा भी तकदीर पे। और कुरान की ये आयत भी ज़हन में रखें कि जो नेक काम तुम करते हो रहमत वाला, तो वो अल्लाह की रहमत है तुम पर, और जो गुनाह तुम करते हो वो तुम्हारे अपने अमालों का अजाब है। यानी गुनाह हमारे अपने नफ्स और अमाल की वजह से हम पर आते हैं, मुसीबतें अजाब हमारे अपने अमालों की वजह से आते हैं, और जो हम पर रहमतें हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से हैं, कि वो रहमतें हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से। तो अगर हम अल्लाह के फर्मा बरदार हो जाएं तो फिर रहमतों का क्या नजूल होगा, इसका सिर्फ आप अंदाजा लगाएं। मैं तो लगा सकती हूँ, और मैं अल्लाह की रहमतों को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करती हूँ, उनको देखती हूँ अपनी आंखों से, फील करती हूँ, उसके फल भी खाती हूँ। लेकिन आजमाइश भी साथ साथ चलती रहती है, हर किसी की चलती रहेगी, किसी की थोड़ी छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, लेकिन आजमाइश सबकी होती रहेगी मरते दम तक। तो ये है तकदीर का मामला, कि कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, कि आप पैदा कहाँ होंगे, आप रिस्क कितना खाएंगे, आप जो है नेक होंगे या बद होंगे, आप किस सरजमीन में फौत होंगे, और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में, वो आपके अमाल का ही जो आखिरी वाला है, ये आपके अमाल के हिसाब से ये भी फैसला हो चुका है, वो आपके अमाल पर है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपकी अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड है। इसमें आपको बाय चॉइस कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि हम अपनी मर्जी से भी नहीं आए, हमारी मर्जी है ही नहीं, हम यहाँ भेज दिए गए और हम पर ये जो है मामला डाल दिया गया। अब हमें बता दिया गया कि जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। अब जान भी इतनी प्यारी है, जीना भी है, बीमारियों से भी डरते हैं, अपने लिए जन्नत जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। गर्मी लगती है तो एसी जो है वो ईजाद कर लेते हैं, सर्दी लगती है तो हीटर ईजाद कर लेते हैं, गर्म पानी के लिए गीज़र ईजाद कर लेते हैं, खाना पकाने के लिए जो है वो नित नए चूल्हे ईजाद कर लेते हैं, पंखा ईजाद कर लेते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। हम थे जन्नत में, हमारे माँ बाप हज़रत आदम बीबी हव्वा जन्नत में थे, हमें वहाँ मज़े करने की आदत थी। अब हम यहाँ आ गए तो अब हमें यहाँ इस ज़मीन, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं इस ज़मीन के, तो हमें अब वो जन्नत याद आती रहती है, हमारे जहन में, हमारे खून में, हमारी पीठ में जो है वो जन्नत से आए हुए हम वो औलाद हैं। हम हज़रत आदम की औलाद से निकले। हदीस में आता है बुखारी मुस्लिम की, कि चूंटियों की तरह से जो है हज़रत आदम की पीठ से जो है उनकी औलाद निकाली अल्लाह ताला ने। तो हमें असल में वो तकदीर तब याद आएगी और वो सारा कुछ तब याद आएगा जब हम कुरान को पढ़ेंगे, अहादीस को पढ़ेंगे समझ के। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता याद आएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, ये तकदीर कहाँ तक है। कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, कुछ चीज़ें क्या, बाकी इस दुनिया में जितनी देर रह रहे हैं वो सारा हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। ये बात अगर आपको समझ आ जाएगी ना, तो फिर आप इस कैद खाने में भी इंजॉय करेंगे, और वो इंजॉय होता है अल्लाह का जिक्र, और वो जिक्र है कुरान, वो जिक्र है मुस्तनद अहादीस, और उस पर अमल करना है आपका सुकून, आपकी रूह की ग़िज़ा, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। ये कुरान पर अमल करना, इसको सुनना, इसको समझना, इसको आगे पहुंचाना, ये है आपकी रूह की ग़िज़ा। आपकी रूह सेहतमंद होगी तो आपका अमल जो है वो मजबूत होगा, और अमल जब मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह ताला आप गुमराह होने से बच जाएंगे और तक़वा और परहेज़गारी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आपको तकदीर के मामले में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई स्पेसिफिकली सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक तकदीर ही होना चाहिए। अगर तो इस समझ आ गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।